حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک اور آدمی بھی آ کر شریک ہوا. ایک اور جو صحابی شریک ہوئے یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اس وقت نماز میں بات چیت پر پابندی آ چکی تھی لیکن ان کے علم میں نہیں تھا. تو نماز میں کسی کو چھینک آئی، اس پر ان صحابی نے یرحمک اللہ کہا. تو باقی جو صحابہ نماز میں تھے انہوں نے اشاروں سے ان کو منع کیا کہ مت کہو، لیکن چونکہ وہ سمجھے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے اس پر اس طرح کا اظہار کیا کہ مجھے کیوں روکا جا رہا ہے. خیر جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور ان کو بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھایا کہ یہ نماز یہ بات چیت کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ذکر دعا اور تلاوت کی جگہ ہے. وہاں پر ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے متعلق جو بات فرمائی ہے اس میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ آج کا موضوع ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین معلم میں نے نہیں دیکھا. ما ضربنی ولا قہرنی ولا سبنی، نہ آپ نے مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بلا کہا. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ما رأیت قبلہ ولا بعدہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. ایک استاذ جو پڑھاتا ہے، ایک استانی جو پڑھاتی ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے یہ ایک بہترین نصیحت ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر تعلیم کی بہت زیادہ فکر کی جا رہی ہے اور اس میں آئے دن مختلف چیزیں ہم شروع کرتے ہیں تربیت کے عنوان سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے طلبہ طالبات وہ آگے بڑھیں. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بطور استاذ بھی یہ سیکھیں، بطور معلمہ بھی یہ سیکھیں، بطور ٹیچر بھی یہ سیکھیں کہ پڑھانا کیسے ہے. بہت افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جب یہ واقعات سننے میں آتے ہیں کہ فلانے ادارے کے اندر فلانے استاذ نے بچے کی اس طرح پٹائی کر دی، اور فلانی خاتون معلمہ نے فلانے ادارے میں فلانے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جس سے ان کی جو ہے وہ کسی ذات کے اوپر ایسا اثر پڑا جو نامناسب تھا. یعنی یہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر والد بھی اگر اپنے بچے کو مارے تو ضرباً غیر مبرح، یعنی اس میں مار ہو لیکن اس کا نشان نہیں ہونا چاہیے. اور اساتذہ اور معلمات کو تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح مار پیٹ کریں. لیکن جب واقعات سنتے ہیں تو بعض دفعہ بچے اپنی جان سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بعض دفعہ ان کے اعضاء ٹوٹ جاتے ہیں. کمزور بچہ ہوتا ہے، معصوم بچے ہوتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس جو آ رہے ہیں یہ سیکھنے آ رہے ہیں. ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہم سے لوگ سیکھنے آ رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں. یہ رویہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے ایک طبقہ علم سے اور تعلیم سے محروم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا ذمہ دار وہ ہمارا رویہ ہے، وہ ہماری غلط تربیت ہے، وہ ہمارا غلط انداز تربیت ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی رویے کی وجہ سے کوئی دین سے، کوئی علم سے، کوئی تعلیم سے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، محروم ہو جائے. ہمیں نہیں کرنا. اس لیے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے، درخواست ہے کہ بچوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے. خاص کر جو معصوم بچے ہیں یا جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ تو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے. اور بعض دفعہ جب ایسی
تنبیہ کی جاتی ہے جو بہت نامناسب ہوتی ہے، کبھی بہت زیادہ دیر تک کھڑا کر دیا، بہت زیادہ اٹھک بیٹھک کروا دی، بعض دفعہ ایک ہی سبق کو 100 دفعہ لکھوایا جاتا ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ کوئی اور اس طرح کی جو ہے وہ تعدیب کی جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے کا حوصلہ ٹوٹتا ہے، نفسیاتی طور پہ وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی چیز کا جو ہے وہ یعنی کام نہیں کر سکتا، میں اہلیت نہیں رکھتا، تو یہ اس کے اندر یہ طبیعت میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ ہمارا غلط رویہ ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس پر یہ عرض کروں گا کہ ایک کتاب ہے حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کی، جس کا نام ہے الرسول المعلم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلم تھے۔ اس کتاب کا مطالعہ ہر استاذ، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ایک بہترین استاد بن کر تعمیر معاشرہ کا کردار ادا کرنا چاہیے۔